بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم يجعل كيدهم في تضليل آیت نمبر 2 کیا اس نے ان کی چال کو یعنی نشانے سے ہٹا نہیں دیا۔ تضلیل کا معنی ہوتا ہے جو سیدھا راستہ ہے اس سے ہٹا دینا، انہوں نے چال جو چلی تھی اس سے جو مقصد لینا چاہتے تھے اس مقصد سے اس چال کو ناکام نہیں کر دیا، نہیں پہنچ سکے اس مقصد تک۔ اور کیسے ناکام کیا؟ کوئی بہت بڑا اہتمام کرنا پڑا اللہ کو، کوئی بہت بڑی مخلوقات بھیجنی پڑی، ہاتھیوں کے مقابلے پہ ہاتھی بھیجنے پڑے اللہ کو؟ نہیں۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو بے مقصد بے نتیجہ نہیں بنا دیا؟ 3 کیسے بنایا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور ان پر دستے دستے یا جھنڈ در جھنڈ پرندے بھیجے۔ طَيْرًا پرندے، ابابیل توجہ فرما لیں، ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ مشہور ہے، غلط ہے لیکن مشہور ہے، اور وہ کیا کہ ابابیل کوئی خاص پرندہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ اللہ تعالیٰ ابابیلیں بھیجے گا، اور ذہن میں کیا ہوتا ہے یہ خاص پرندہ ہے۔ اور بعض لوگ تو ہیں انہوں نے کسی پرندے کی فوٹو کھینچ کر اور اس پر پوری تحقیق بھی کر ڈالی، یہ وہ ابابیل ہے جس نے یوں آپ دیکھیں اس کے پنجے کتنے چھوٹے ہیں، اس کی چونچ کتنی چھوٹی ہے، اس نے ابراہ کے لشکر کو تباہ کر دیا، لیکن بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ابابیل کسی پرندے کا نام ہی نہیں ہے۔ ابابیل گروہوں کو کہتے ہیں، گروہ در گروہ، یعنی پرندے بھیجے۔ کون سے پرندے تھے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابابیل کا مطلب ہے گروپس کی شکل میں، جھنڈ در جھنڈ وہ پرندے آئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ 4 ترمیہم بحجارت من سجیل، جو ان پر سخت یعنی پکائی ہوئی مٹی کی کہ پتھر برسا رہے تھے۔ اب کہیں سے وہ اللہ کے حکم سے وہ کنکریاں لے کر آئے تھے، اور وہ اس لشکر پر انہوں نے برسائے، اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہاتھیوں کو کیا بگاڑ سکتی ہیں، انسانوں کو کیا بگاڑ سکتی ہیں، لیکن جب اللہ کسی چیز میں تاثیر رکھتے تو پھر طاقتور ترین چیز ایک کمزور ترین چیز کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ ترمیہم بحجارت من سجیل، جو ان پر سخت مٹی کے پتھر برسا رہے تھے۔ آیت نمبر 5 جو آخری آیت ہے، کیا نتیجہ نکلا؟ فجعلہم کعصف مأکول، تو نتیجے میں انہیں قرار دے دیا، یعنی انہیں بنا کے رکھ دیا۔ کیسا بنا کے رکھ دیا اس لشکر کو؟ جیسے بھوسا۔ کیسا بھوسا؟ کھایا ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانور جب بھوسا کھاتے ہیں تو وہ اپنے منہ میں اس کی جگالی کرتے ہیں، چباتے رہتے۔ تو انسان تصور کر سکتا ہے کہ اس چبائے جانے کے بعد اس بھوسے کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کہاں وہ طاقتور لشکر جس کو دیکھ کر مکے والے پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے ڈر کے، اور کہاں معمولی پرندوں اور معمولی کنکریوں کے ذریعے ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا کے رکھ دیا۔ اے رسول، آپ کا رب آپ کا پشت پناہ ہے، وہ آپ کی تحریک کا آپ کا محافظ ہے، آپ کو تسلی اور مکے والوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، جس رب کعبہ نے ہلاک کر دیا تھا ابراہ کے لشکر کو، یہ اس کا رسول ہے۔ اس رب کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا اپنے حرکات سے اپنی مخالفتوں سے باز آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ سورة الفیل کے بعد سورة قریش۔ قریش وہ قبیلہ ہے کہ جو جس قبیلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ بہت ساری شاخیں تھی اس قبیلے کی، اور یہ قریش بھی رسول اللہ کے اجداد میں سے ایک جد کا لقب تھا کہ اسی کے نام سے پھر قریش مشہور ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 1 لِإِيلَافِ قریش،
قریش کو مانوس رکھنے کی خاطر، 2 ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں جاڑے یعنی سردیوں اور گرمی کے سفروں سے مانوس رکھنے کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالی مکے والوں کی جو مخالفت تھی، رسول اللہ کی تحریک کی مخالفت، اس کے جواب میں کئی طریقوں سے انہیں خبردار بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کو اپنے احسانات بھی یاد دلاتا ہے۔ مکہ کی کیفیت کیا تھی؟ اگر آپ خانہ کعبہ کو نکال دیں مکہ میں سے تو کوئی مکہ نہ جاتا۔ سخت ترین پہاڑی چٹانیں، پانی کی قلت، درختوں اور سبزے وغیرہ کا نہ اگنا، یہ صورتحال ہے۔ جو لوگ حج کی سعادت یا عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، آپ اب تو خیر مکہ کیا سے کیا بن گیا ظاہری طور پر بھی، لیکن اگر آپ مکے کے پہاڑوں کو دیکھیں، مکے کی اپنی زمین کو دیکھیں، تو آپ کو اندازہ لگانا بڑا آسان ہے کہ یہ علاقہ کس قسم کا علاقہ تھا۔ جب آپ مکہ سے مدینہ نکلتے ہیں سفر کے لیے، تو پھر آس پاس کے جب آپ ماحول کو دیکھتے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں زمین کو جب دیکھتے ہیں کہ کیسی سرزمین ہے۔ اس علاقے میں اس کعبہ کی برکت سے قریش کو کیا کیا فوائد حاصل تھے؟ نمبر 1 تو اس کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، اور جب وہ آتے تھے تو اپنے ساتھ اپنے علاقوں کا سامان، تجارتی سامان، غذا کا سامان، بہت کچھ وہ لایا کرتے تھے، تو خود بخود یہ سامان مکہ میں پہنچتا رہتا تھا، اور مکہ ایک تجارتی شہر میں تبدیل ہو گیا ہوا تھا اسی کعبہ کی برکت سے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، توجہ فرمائیں۔ اس کے بعد اس کعبہ کے احترام کی وجہ سے قریش کا احترام تھا لوگوں میں، کیونکہ قریش متولی سمجھے جاتے تھے خانہ کعبہ کے، مسجد الحرام کے، تو ایک خاص قسم کا احترام مختلف علاقے کے لوگ ان کا کیا کرتے تھے۔ اور قریش جب اپنے تجارتی قافلے، یہ 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک سفر ان کا سردیوں میں ہوتا تھا اور ایک سفر ان کا گرمیوں میں ہوتا تھا، اور یہ دونوں تجارتی سفر ہوتے تھے۔ ان دونوں سفروں میں ایسے علاقوں سے گزرتے تھے جہاں پر چور ڈاکو وغیرہ لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن کعبے کے احترام اور کعبے کی ہیبت کی وجہ سے، اور یہ چونکہ کعبے سے منسوب تھے، متولی تھے، ان کے احترام میں لوگ انہیں کچھ بھی نہیں کہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے قافلے چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی محفوظ رہا کرتے تھے۔ پھر اگر کسی علاقے سے گزر رہے ہیں اور وہاں کے لوگ اپنے علاقے سے گزرنے کا کوئی مثلا ٹیکس وغیرہ یا کچھ لیتے، ان سے نہیں لیا کرتے تھے۔ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں، یہ جو تم جیسی زندگی گزار رہے ہو، جن اپنے علاقے کی، اپنی سرزمین کو دیکھو، اور جو کچھ تمہیں مل رہا ہے، اور یہ جو تجارتی سفر تم کرتے ہو اور بڑے آرام سے کر لیتے ہو، تمہیں کوئی وحشت نہیں ہوتی، اب تم اس سے مانوس ہو گئے ہو، ایک سفر سردیوں میں، ایک سفر گرمیوں میں کرتے ہو، یہ کس کی وجہ سے؟ تمہارے اندر کوئی بہت بڑی صلاحیات ہے کہ یہ قومیں تمہارا احترام کرتی ہیں، تم نے کوئی ان پر احسان کیے ہوئے کہ قومیں تمہارا احترام کرتی ہیں، اور جو دوسرے قافلوں کو امن و امان کی کیفیت حاصل نہیں ہے وہ تمہیں حاصل ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ اس اللہ کے گھر کی وجہ سے ہے جو مکہ میں ہے۔ اب اسی اللہ کا ایک نبی اسی اللہ کی طرف تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہے، اور تم ان تمام احسانوں سے صرف نظر کر کے اس نبی کے مخالف بنے کھڑے ہو، اس کی مخالفت کر رہے ہو، اس کے ساتھ دشمنی پہ اتر آئے ہو، جو اس پر ایمان لائے ہیں ان کو اذیتیں دیتے ہو، سزائیں دیتے ہو۔ یہ احسانات اس مختصر سی سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یاد کرائے، اور کہا ہے کہ ان احسانوں کا تو پھر حق یہ بنتا تھا کہ اسی گھر کے رب کے تم لوگ عبادت کرو۔ یہ معنی ہے آیت نمبر 1، قریش کو مانوس رکھنے کے لیے۔ کس چیز سے مانوس رکھنے کے لیے؟ 2، انہیں جاڑے یعنی سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس رکھنے کے لیے، یعنی یہ جو ہم نے تم پر احسان کیے ان کے لیے ہی تم کیا کرو، ان کے بدلے میں، ان کا شکر گزاری کے لیے تمہیں اللہ کے اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔
چونکہ یہ ساری برکات اس بیت اللہ کی وجہ سے ہیں، لہٰذا اگلی آیت میں اسی بیت کا، اسی گھر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 3، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے تھا کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، اوروں کو اللہ کا شریک نہ بنائیں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ یہ جو ہم نے انہیں مانوس کر دیا قریش کو، سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے مانوس کر دیا، یہ مانوس انسان تب ہوتا ہے جب خطرہ نہ ہو وہاں پر، ورنہ تو انسان کہتا ہے پتہ نہیں جا رہا ہوں واپس آنا یا نہیں آنا۔ مانوس انسان کب ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں مثلا کچھ جانور ہوتے ہیں جو مانوس ہو جاتے ہیں، کچھ جانور ہوتے ہیں وحشی ہوتے ہیں، مانوس نہیں ہوتے، یہ فرق ہے۔ ایک دفعہ ایک سفر سے انسان کو وحشت آ رہی ہو کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اور ایک دفعہ بڑے آرام سے جا رہا ہو، اطمینان ہو مجھے کچھ بھی نہیں ہونا اس سفر میں، سارے راستے میں مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس بیت کی وجہ سے۔ تو پھر انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ آیت نمبر 4 جو آخری آیت ہے، کون سا رب؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں کھانا کھلایا۔ اطعمہم، اطعام یعنی کھانا کھلانا، جس نے، وہ رب کے جس نے انہیں کھلایا، کھانا کھلایا، غذا کھلائی، من جوع، جوع کسے کہتے ہیں؟ اصل میں اس درد کو کہتے ہیں جو معدے میں اٹھتی ہے جب معدہ خالی ہو، اس کو عربی زبان میں جوع کہا جاتا ہے۔ جس نے انہیں بھوک میں، ہم اسے بھوک کہتے ہیں، بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے انہیں امن دیا۔ بھوک سے کھانا کھلایا یعنی تم اپنا علاقہ دیکھو، تم تو بھوکے مر رہے ہوتے اگر یہ کعبہ نہ ہوتا، اگر اس کعبے کی وجہ سے اللہ کے تم پر یہ احسان نہ ہوتا، اور اگر یہ کعبہ نہ ہوتا تو تمہیں خوف ہوا کرتا سفر پر جاتے ہوئے، قافلہ لٹ جائے گا، قتل کر دیے جاؤ گے، جیسے دوسروں کے ساتھ راستے میں چور ڈاکو کیا کرتے تھے۔ تو جو تمہیں کھلا رہا ہے بھوک میں، یعنی بھوک تو ہر ایک کو لگتی ہے، لیکن ان کے علاقے کو مد نظر رکھ کر کہا جا رہا ہے، جہاں پہ فصلیں نہیں اگتی مثال کے طور پر، جہاں پہ پھل وغیرہ دیگر نہیں اگتے، تو وہاں کے لوگ پھر زیادہ بھوک کا شکار ہوتے، قحط کا شکار ہوتے۔ اس نے تمہیں کھلایا اور اس نے تمہیں خوف سے امن دیا، جیسا کہ ہم گزشتہ آیت میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ تو خلاصہ یہ کہ مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم احسان فراموش نہ بنو، نہ شکر نہ بنو، جس بیت کی وجہ سے تم کھا رہے ہو اور امن میں رہ رہے ہو، اس بیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرو۔ یہاں پر سورہ قریش تمام اللہ العلی العظیم۔